میرے اسماعیلی برادران کہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کو حاضر مانتے ہیں، آپ کا امام حاضر نہیں ہے۔ میں ان کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں، ہمارا امام بھی حاضر ہے۔ ہم امام حاضر کو مانتے ہیں، امام ظاہر کو نہیں مانتے۔ بڑی عنایت، بڑی توجہ ہے آپ کی بھائی۔ ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ جب ظاہر ہو جائیں گے وہی ظہور ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ مگر مجھ پر سب ظاہر نہیں ہے۔ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ سب یہاں حاضر ہیں یا نہیں؟ مگر مجھ پہ چند ہی لوگ ہیں جو ظاہر ہیں۔ جنہیں میں پہچانتا ہوں وہ ظاہر ہے، جنہیں نہیں پہچانتا وہ حاضر بھی ہے۔ سرکار مکے میں 40 سال تک حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے۔ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ جس دن ہم حضرت کو پہچاننے لگیں گے وہی دن حضرت کے ظہور کا دن ہوگا۔ اس کا انتظار ہو رہا ہے، اس کا اہتمام ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم اہتمام کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ اور کوئی سنی شیعہ مسلمان نہیں ہے جس کے ہاں نبی کی حدیث نہ ہو کہ سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلیفہ ہوں گے میرے بعد، اور 12ویں کا نام میرا نام، 12ویں کی شکل میری شکل، 12ویں کی کنیت میری کنیت۔ جیسا میں تمہیں نظر آ رہا ہوں اپنے زمانے میں صحابہ سے فرما رہے ہیں، ایسا ہی میرا 12واں اس وقت کے لوگوں کو نظر آئے گا۔ یہ 12 میرے خلیفہ ہوں گے۔ اب اس 12 خلیفہ پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اسنا عشرہ خلیفہ کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ سنی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ مگر کیسے کریں 12 کو پورا؟ کسی کے 52 ہو گئے، کسی کے 58 ہو گئے، کسی کے 46 ہو گئے۔ جی اب کیا کریں؟ نبی نے تو فرمایا تھا 12 ہوں گے، یہ جو تعداد آگے پیچھے ہو رہی ہے اس کو کیا کریں؟ تو پھر ایک رستہ نکالا بعض دوستوں نے کہ پہلے 4 پھر 2 نہیں، پھر 1 پھر 5 نہیں، پھر 2 پھر 3 نہیں۔ اچھا وہ جو 3 نہیں اس دوران میں جو مر گیا اور اس نے اپنے امام کے معرفت حاصل نہیں کی تو وہ کیسا مرا؟ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ وہ کفر کی موت مرا۔ تو اللہ کا نظام کہاں چلا گیا؟ کہنے لگا نہیں خلفائے راشدین یہاں تک، پھر اس کے بعد 2 لوگ خلیفہ راشد نہیں تھے، وہ حاکم تھے، بادشاہ تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور عمر ابن عبدالعزیز آئے، وہ بھی خلیفہ تھے۔ پھر 2 لوگ صحیح نہیں تھے، پھر ایک صحیح تھا۔ لیکن نہیں عزیزان گرامی، آپ کے علاوہ سب بند گلی میں کھڑے ہیں۔ سب اس الجھن سے نکل ہی نہیں پا رہے جو الجھن اس وقت امت کے پاس ہے۔ ہم ہیں کہ جو 12ویں پہ رکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ انسان ہے جس انسان کا انتظار سب کر رہے ہیں، اور یہ وہ انسان ہے کہ جو اس وقت بنایا گیا ہے جب کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ جی آپ کی توجہ ہے تو میں 2 جملے اور امام کی خدمت میں عرض کروں۔ ہم سب امام کے انتظار میں ہیں نا، 12ویں کے انتظار میں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ 255 ہجری میں حضرت کی ولادت ہو گئی، اور اب 1150 سال ہو گئے ہیں، حضرت ابھی ہیں، زندہ ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے اتنی لمبی عمر کسی کی کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا حضرت خضر کی کیوں ہے، حضرت ادریس کی کیسے ہے، حضرت الیاس کی کیسے ہے، حضرت عیسیٰ کیسے زندہ ہے؟ یعنی اللہ چاہے تو ہزاروں سال تک نبیوں کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ 4 نبیوں کو اللہ نے ہزاروں سال سے زندہ ہی اس لیے رکھا ہے تاکہ امام مہدی کا زندہ رہنا سمجھ میں آئے۔ سب مسلمان کہتے ہیں نا یہ 4 نبی زندہ ہیں، ان کی رحلت ہی نہیں ہوئی ہے، ان کی رحلت نہیں ہوئی، یہ زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت خضر۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنا لمبا کوئی زندہ رہ سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی 40 سال کی عمر ہوگی۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا پہلے ہی آپ شیعوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ایک اور نئی بات آ گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 40 سال کے ہوں گے، آپ تو کہہ رہے ہیں ابھی 1150 سال کے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں 40 سال کے ہوں گے۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی بات بہت روشن ہے، وہ ہیں 1150 سال کے، مگر 40 سال پہ عمر رکی ہوئی ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ خود فرمائیے کتنے سال کے ہیں؟ کہنے لگا میں 70 سال کا ہوں۔ بزرگ تھے، کہنے لگے میں 70 سال کا ہوں۔ میں نے کہا آپ 70 سال پہلے جب ماں کے شکم سے دنیا میں آئے تھے نا تو سر کے بال بھی لے کر آئے تھے، بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے، مگر اب تک آپ نے سر کے بال اگر نہ کاٹے ہوتے تو وہ ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آج تک آپ نے پلکیں اور بھویں کاٹی ہیں،
ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ روک دیتا ہے۔ ہیں دونوں ایک ہی عمر کے، مگر ایک کی عمر رکی بھی ہے۔ جب ظہور فرمائیں گے حضرت تو حضرت کی عمر 40 سال کی، کیوں؟ اس لیے کہ نبی مکرم کی عمر مبارک جب آپ نے ظہور فرمایا تو 40 سال کی تھی۔ سرکار 40 سال پہلے تو دنیا میں نہیں آئے تھے۔ سرکار دو جہاں کا وجود تو اللہ نے حضرت آدم سے پہلے خلق کیا تھا نا۔ خود فرمایا نا سرکار نے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو بنایا۔ تو موجود تھے مگر غائب تھے، اور پھر جب ظہور ہوا تو 40 سال کی عمر میں آپ نے بتایا کہ میں نبی ہوں۔ وہ انسان اور ہے، میں زیادہ آپ کو زحمت بھی نہ دوں، وہ انسان اور ہے جو سب سے پہلے بنا، جس کے طفیل میں سب بنا، اور ہم انسان اور ہیں، ہم دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ میری گفتگو کا آخری حصہ، خبردار اتنا بڑا مجمع، ہم میں کوئی نبی رسول امام کوئی ولی اللہ تو نہیں بیٹھا ہوگا، بھی تو کوئی گردن نہیں لائے گا کہ میں ہوں، یعنی ہم میں تو کوئی نہیں بیٹھا نا نبی رسول امام۔ جب ہم ایک جیسے نہیں ہیں، ہم ایک جیسے ہیں نا، ہم نبی رسول امام تو نہیں ہے نا، جو ہم ایک جیسے نہیں ہیں۔ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے ہر ایک کی نماز علیحدہ ہے۔ میری مراد یہ نہیں کہ کوئی کھول کے پڑھتا ہے کوئی باندھ کے پڑھتا ہے، نہیں، جو سب کھول کے پڑھتے ہیں، جو سب باندھ کر پڑھتے ہیں، ان کی نماز ایک جیسی نہیں ہے۔ ہر ایک کی نماز اس کی معرفت کے مطابق، ایک صف میں ضرور کھڑے ہوتے ہیں مگر ایک جیسی نماز نہیں ہے۔ کسی کا روزہ کسی جیسا نہیں ہے، حتیٰ یہ مجلس کسی کی ایک جیسی نہیں ہے۔ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، ہر ایک کو اس کا ثواب ملے گا معرفت کے مطابق، جی جس کی جو معرفت ہوگی نا اس کے مطابق اس سے ثواب ملے گا۔ تو ہماری تو کوئی چیز ایک جیسی نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہے، مگر ہیں ہم ایک جیسے۔ تو ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں تو ہم سب ایک جیسے، ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ بھائی ہم جیسے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آنکھیں بند کر دوں تو مجھے نظر آنا بند ہو جائے۔ اس قنات کے پیچھے کیا گزر رہا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن نبی مکرم تو سو کر بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہاں، ایک دن حضرت عائشہ سے نبی نے صبح اٹھنے کے بعد فرمایا، عائشہ تم نے فلاں چیز وہاں رکھ دی اور وہاں سے وہ چیز اٹھا کے وہاں رکھ دی۔ کہا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا اپنے سونے سے ہمارے سونے کو نہ ملانا۔ فرمایا میں ایسے ہی جاگتے میں جیسے دیکھتا ہوں سوتے میں دیکھتا ہوں۔ چھٹی صف میں صحابہ کرام میں نماز ہو رہی تھی، سرکار نماز پڑھا رہے تھے۔ چھٹی صف میں دو صحابی محترم آپس میں انہوں نے کوئی بات کی، نماز جماعت کے بعد سرکار نے فرمایا تم نے ان سے یہ کہا اور انہوں نے تم سے یہ کہا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو چھٹی صف میں تھا۔ حضرت نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ محمد وآل محمد سرور۔ اچھا یہ بتائیے تھک تو نہیں رہنا میری بات؟ تھوڑے سے 5-8 منٹ میں نبی کے فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار دو جہاں کا بدن مبارک بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں تھا، روح تو تھی ہی نہیں ہماری طرح۔ جی میری اور آپ کی انگلی کٹے گی تو کیا نکلے گا؟ خون۔ سرکار دو جہاں نے امام حسین کو دیکھا کہ سیدہ دور ہیں اور حسین کو بھوک لگ رہی ہے، دودھ پیتے ہوئے امام حسین، شیر خارگی کا زمانہ امام حسین کا، سیدہ زہرا کچھ فاصلے پر ہیں، مادر گرامی امام حسین کی، اور امام حسین کو بھوک لگ رہی تھی۔ تو نبی نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ سیدہ آ جائیں اور امام حسین کو غذا دیں، نبی نے اپنا انگوٹھا امام کے منہ میں دے دیا۔ یہ جو روایت سنا رہا ہوں سنی شیعہ نے لکھی ہے۔ امام حسین نے نبی کا انگوٹھا لیا تو نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا، اور جب ہمک کر امام حسین دودھ پی رہے تھے تو نبی ہاتھ سر پر پھیرتے ہوئے فرما رہے تھے میرے حسین آہستہ پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ وہ بات ہے، نبی مکرم کا بدن مبارک ہماری طرح نہیں ہے بھائی۔ میرے دوست میرے عزیز شاہ صاحبان تشریف فرمائے ہیں، مجھے بھی تھوڑا بہت معلومات ہے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ، گھوڑوں کی جو عمریں ہوتی ہیں نا وہ 25 سے 30 سال میں گھوڑا مر جاتا ہے، بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، دانت گر جاتے ہیں اس کے، پھر پیٹ خراب ہوتا ہے، پھر اس سے ہضم نہیں ہوتا، وہ طبعی موت مر جاتا ہے۔
جی بہت عمر ہوگی 30 سال میں گھوڑا مر جائے گا، یہ معمولاً ایسے ہی ہے، ایسے ہی شاہ صاحب ہے، ایسے ہی ہے۔ کربلا میں امام حسین کا گھوڑا 50 سال بعد بھی جوان ہے، کیونکہ وہ نبی کی سواری تھی۔ مولا علی کا جملہ، مولا علی کا فرمان نبی کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں، نبی جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار۔ سرکار جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار۔ یہ نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور نہ صرف بوڑھی اور بیمار نہیں ہوتی تھی وہ، بلکہ سمجھدار ہو جاتی تھی، سمجھتی تھی باتوں کو۔